اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 185 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کے انجام، اللہ کی عدالت اور موت و آخرت کی حقیقت کا بیان کیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا اللہ نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن کذبوک فقد کذب رسول من قبلک جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمانوں کا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ لیں گے ان کے اس قول کو اور ان کے پیغمبروں کو ناحق مار ڈالنے کو بھی، اور ہم کہیں گے کہ اب آگ کا عذاب چکھو، یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ کھا لے، ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، وہ چیز لے کر جس کو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے کیوں ان کو مار ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پس اگر یہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا۔ پس جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کی تفسیر ہے، ظاہری طور پر آدمی ایک قول دے کر مومن بن جاتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں وہ اس وقت مومن بنتا ہے جب کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دے۔ جان و مال کی قربانی کے بغیر کسی کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ آدمی اپنے مال کو اس لیے بچاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح
وہ اپنے دنیاوی مستقبل کا تحفظ کر رہا ہے، مگر آدمی کا حقیقی مستقبل وہ ہے جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے، اور آخرت کی دنیا میں ایسا بچایا ہوا مال آدمی کے حق میں صرف وبال ثابت ہوگا۔ جو مال دنیا میں زینت اور فخر کا ذریعہ دکھائی دے رہا ہے، وہ آخرت میں خدا کے حکم سے سانپ کی صورت اختیار کرے گا جو ابدی طور پر اس کو ڈستا رہے۔ جو لوگ قربانی والے دین کو نہیں اپناتے، وہ اپنے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مختلف باتیں کرتے ہیں، مثلاً کہ یہ مال خدا نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں اور اس سے اپنے دنیاوی آرام کا سامان کریں۔ کبھی ان کی بے حسی ان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ خود داعی حق کو مشتبہ کرنے کے لیے طرح طرح کے شوشے نکالتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ شخص سچا داعی ہی نہیں، جس کا ظہور یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی زندگی اور اپنے مال کو قربان کر کے اس کا ساتھ دیا جائے۔ اس قسم کے لوگ جو باتیں کہتے ہیں وہ بظاہر دلیل کے روپ میں ہوتی ہیں، مگر حقیقتاً وہ ایمانی تقاضوں سے فرار کے لیے ہیں۔ اس لیے خواہ کیسی ہی دلیل پیش کی جائے، وہ اس کو رد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ تلاش کر لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ان کا آخری انجام موت ہے، اور موت کا مرحلہ سامنے آتے ہی صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ موت تمام جھوٹے سہاروں کو باطل کر دے گا۔ اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو ٹھیک اس مقام پر کھڑا ہوا پائے گا جہاں وہ حقیقتاً تھا، نہ کہ اس مقام پر جہاں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ موجودہ دنیا میں کسی کا ترقی کرنا یا موجودہ دنیا میں کسی کا ناکام ہو جانا، دونوں حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی سطح کی چیزیں ہیں۔ نہ یہاں کی نعمتیں کسی کے برسر حق ہونے کا ثبوت ہیں، اور نہ کسی کا یہاں مشکلات و مصائب میں مبتلا ہونا اس کے برسر باطل ہونے کا ثبوت، کیونکہ دونوں ہی امتحان کے نقشے ہیں، نہ کہ انجام کی علامتیں۔